نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی 118ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرات کرام، قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے رب تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل فرما رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بعض لوگ کفر پر مصر رہے اور بعض ایمان سے مشرف ہوئے۔ بعض آپ پر ایمان لے آئے اور بعض کفر پر اڑے رہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یہ عرض کی کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہیں ان پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق اور بجا اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد بھی کفر اختیار کیا، اور جو ایمان لائے انہیں تو بخشے تو تیرا فضل و کرم ہے اور تیرا ہر کام حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی الی آخر الآیہ، کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول والی آیت کو تلاوت کیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند فرما دیے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت میری امت، یعنی اے پروردگار عالم میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ ان کی اس قدر گریہ ازاری کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں اتنی گریہ فرما رہے ہیں۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے کا مقصد آپ کی عظمت شان کو بلند کرنا اور اس کو دکھانا، اس کو جتلانا ہے۔ جبریل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے اس گریہ وزاری کی وجہ معلوم فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں، میں اپنی امت کے بارے میں متفکر ہوں، میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان فرما دیتے ہیں، اور وہ فرما دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حبیب کی گریہ وزاری کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہیں، وہ اپنی امت کے لیے بے چین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل، جاؤ اور میرے حبیب سے جا کر کہہ دو کہ ہم تمہاری امت کو بخش دیں گے اور ہم تمہیں راضی رکھیں گے اور ہم تمہیں رسوا نہ کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک۔ اے حبیب خدا، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی رکھیں گے اور ہم آپ کو رسوا نہ کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت اور الفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، کہ کس قدر گریہ وزاری فرما رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ میری شفاعت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس، ہم تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس، میں تمہیں میزان عمل پر ملوں گا۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور میزان عمل وہ ترازو ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے، جس میں بندوں کے اعمال ایک سرے اس کے حصے میں نیکیاں اور دوسرے حصے میں بدیاں تولی جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں میزان عمل پر ملوں گا اور وہاں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پھر تمہیں پل صراط پر ملوں گا۔ پل صراط یہ ایک پل ہے جو دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جنت تک جانے کا یہ ایک راستہ ہے۔ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جو کڑکتی ہوئی بجلی کی مانند اس سے پار ہو جائیں گے، کچھ بندے پرندوں کی مانند اس سے پار ہو جائیں گے، اور جو گناہ گار، خطا کار، سیاکار ہوں گے، اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، یہ اتنے باریک پل سے جب گزریں گے تو یہ کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پل صراط پر ملوں گا، پل صراط کے کنارے پر ملوں گا، اور وہاں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہیں حوض کوثر پہ ملوں گا۔ یہ کوثر ایک حوض ہے جس میں ایک کوثر نامی ایسا شربت ہوگا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے مبارک دست اقدس سے اس کے جام اپنی امت کو بانٹ رہے ہوں گے، اپنے دست اقدس سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جاموں سے اپنی پیاسی امت کو سیراب کر رہے ہوں گے اور امت کی تشنگی بجھا رہے ہوں گے۔ تو حضرات کرام، اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت فرمانے والے ہیں، اور آپ کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی قبول بھی فرمائے گا، اور یہ اللہ کا انعام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالی سے پہلے ہی یہ وعدہ لے لیا ہے کہ وہ جب تک راضی نہ ہوں گے جب تک امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر۔ اب اس میں بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ کی 47ویں آیت ہے، اس میں ارشاد باری تعالی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ آیت کریمہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا، اور نہ کسی شخص کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اس آیت سے تو صاف طور پر اس شفاعت کا انکار ہوتا ہے، اور اس دن تو جس کے پاس جیسے اعمال ہوں گے اسی طریقے سے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہم اس کے جواب میں قرآن کریم کی ان کو تیسرے پارے کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 اس کے تحت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ فرمایا کہ اس دن کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر اسی کے حکم سے۔ یعنی اس دن شفاعت جو بھی کرے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، تو آپ اللہ ہی کے حکم سے شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی امت کے نیک اور صالحین بندے بھی اپنے اپنے عقیدت مندوں کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے شفاعت کریں گے، تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، اور ان سب کی شفاعت اللہ کے رسول کی شفاعت کے ضمن میں ہی ہوگی۔ تو اب اس آیت کا کیا جواب ہوا؟ تو اس آیت کا جواب یہ ہے کہ وہ آیت کفار کے لیے ہے، وہ کافروں کے حق میں ہے، کہ کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اس دن کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ بن سکے گا، اور کسی بھی شخص کی بلا اذن الہی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اور نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا۔ یہ معاملہ کفار کے ساتھ ہوگا، لیکن مومنین کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوگا کہ اپنے رب کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد بھی فرمایا ہے، انا اول شافع و مشفع، کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ہم امتیوں کا یہ حق اور یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہم اللہ اور رسول کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کے کرم کے حقدار بن سکیں، اس کے رحم کے حقدار بن سکیں۔ تو حضرات کرام، یہ اس آیت کی تفسیر کے تحت میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سبھی کو اس کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے پاک فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔